डायरेक्टर मिस्टर एंड मिसेज हाजी अब्दुल गनी साहब, सदर महफिल मिस्टर एंड मिसेज फैसल गनी साहब, एडमिन ऑफिसर जुबैर गनी साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और तमाम तालिबे इल्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। प्यारे बच्चों, जरा थोड़ी देर खामोश रहना है, इंशाअल्लाह जल्दी खत्म करेंगे। बेटा, जो आज तकरीब हो रही है, तमाम टीचर्स, खुसूसी सदर महफिल प्रिंसिपल साहब और इन सब की अकट्ठी कोशिश से इतना अच्छा इवेंट चल रहा है। जरा तमाम शागिर्द खड़े होकर इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें जरा एक दफा। बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कितने अच्छे अंदाज से छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। जरा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म इससे पता चला कि एक इल्म नहीं, दुनियावी और दीनी दोनों साथ साथ। इसका इस वाक्य से अंदाजा होता है कि जज्बा बदर के मुकाबले कैदी जो पकड़े गए, इनमें से कुछ ने तो फिदिया दिया और आजादी हासिल की, लेकिन कुछ कैदी इनमें से ऐसे थे जिनके पास फिदिया मौजूद नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेरे 10-10 बच्चों को पढ़ाना सिखा दो, पढ़ना लिखना सिखा दो। अच्छा, इस बात से अंदाजा होता है जो कैदी थे वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी और कुफार थे, मुशरिकीन मक्का थे। तो उनसे कोई कुरान और हदीस का इल्म तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि मेरे 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, पढ़ना लिखना सिखा दो, आजादी दे लो। उन्होंने इसी तरह किया है, कई ने इसमें से ऐसे किया है, हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है और आजादी हासिल करते गए। अल्लाह के नबी तालीम पे फुल फोकस, उन्होंने कहा कि दुनियावी भी तालीम, यहां तक कि तुम्हें चीन भी जाना पड़े, इल्म हासिल करो। अल्लाह के नबी के 300 साल बाद एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि पूरी दुनिया में कुल 132 साइंसदान मौजूद थे। अल्लाह के नबी के 300 साल बाद पता चला कि पूरी दुनिया में 132 साइंसदान मौजूद हैं, बड़े। अच्छा, उसमें से 121 1 ये मुसलमान थे। मुसलमानों की इतनी तादाद ज्यादा कि दुनियावी दीनी दोनों इल्म में सबसे ऊपर, और उस जमाने में मुसलमान फुल तरक्की अपने अरूज पे था। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुसलमानों की हुकूमतें थी। तो उस वक्त मुसलमानों ने इतनी तरक्की की और उनमें से सिर्फ 11 गैर मुस्लिम थे, और वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे। यानी इस चीज से अंदाजा होता है कि तालीम जैसे हासिल करेंगे हम ऊंचे बड़े इंसान बनते जाएंगे। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारी कौम तरक्की करेगी। अगर हम तालीम हासिल करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तरक्की करेगी। जो इल्म है इंसान को अल्लाह के करीब और अल्लाह को समझने का तरीका सिखाता है। क्या खूब कहा शायर ने, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। देखो जी, इसमें ये आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि अगर हम एक दर पे झुकेंगे, रब की पहचान कर लेंगे, तो फिर बाकी मुख्तलिफ दरों पर जाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हमें हर बच्चा बच्ची इसके इल्म पर फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गोद से लेके गोर तक, यानी आप अपनी पैदाइश से लेके कब्र तक इल्म हासिल करते रहो। और जो तालिब इल्म अपनी इल्म के हसूल में गोद हो जाए वो शहीद है। इल्म हासिल करने का ऐसा मुकाम इस्लाम में तो बहुत ज्यादा फोकस, लेकिन आज मुसलमान, अगर हम देख रहे हैं मुसलमान तरक्की की मनाजिल से नीचे हैं,
باقی ممالک اوپر ہیں، وجہ کیا ہے؟ صرف تعلیم، صرف تعلیم۔ ہم نے جب تعلیم کا ایک آدھ مشہور سائنسدانوں کا شہر، تو وہاں پر جس وقت قبضہ ہوا انہوں نے تمام کتب کو پکڑا، ٹرانسلیٹ کیا، اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے باقی ساری کتابوں کو جلا دیا اور دریا برد کر دیا۔ تو وہ سارا زمانہ مسلمانوں کے نیچے جانے کا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں نیچے جاتے، نیچے سے نیچے جاتے گئے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو تعلیم اور اس کی اہمیت بنے۔ ایک پہاڑی کی اونچی چوٹی کے اوپر ایک درخت ہے، درخت کی اوپر والی شاخ پہ ایک گھونسلہ عقاب کا، اس میں مادہ عقاب رہ رہی ہے، اس کے انڈے بھی ہیں۔ اچھا، اسی درخت کی نچلی شاخ پر ایک گھونسلہ کبے کا، اس میں بھی کبے رہ رہے ہیں، کبے کے انڈے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک انڈا اوپر والی گھونسلے سے نکلا اور چلتا چلتا کبے کے گھونسلے میں پہنچ گیا۔ کچھ وقت کے بعد دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، کبے کے یہاں بھی ہو گئے، عقاب کے یہاں بھی ہو گئے۔ اچھا، تو جب کبے کے بچے پیدا ہوئے 4 5، ان میں جو 5واں تھا اس کی شکل چینج، 4 ایک جیسے، انہوں نے 5ویں کو مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنے لگ پڑا۔ وہ برداشت کرتا رہا۔ اچھا، دوسری طرف عقاب کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، اس کے بھی بچے پیدا ہوئے۔ وہ شہین ہے، اس نے اپنی والدہ کو دیکھا اونچی پرواز کرتے، وہ بھی اونچی تھی پرواز، کبھی نہ اونچی پرواز کر سکا۔ اس کا جو بچہ، عقاب کا بچہ اس کے پاس پڑ رہا تھا، وہ بھی پرواز نیچے رکھتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ میں عقاب ہوں، میری پرواز اونچی ہے۔ یہ تعلیم سکھاتی ہے انسان کو کہ وہ اونچی پرواز کرے یا نیچی پرواز کرے۔ پر لارے سے آسمان سے پہنچا دیا فلک تک، استاد نے یہاں سے واقف نہ تھا ذرا بھی۔ امام غزالی نے فرمایا نا، تعلیم وہ طریقہ جس میں آپ درست اور غلط کو ڈفرینشیٹ یعنی فرق کر سکو، وہ تعلیم ہے۔ لہذا ہمیں ہر بچے پر، اپنے گھر میں بیٹا ہو بیٹی ہو، سب کو تعلیم پر زور دینا چاہیے۔ ہمارے میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے، ہم لڑکوں کو زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں کافی الحمدللہ بچے پڑھا رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ اکثر لڑکے نالائق ہوتے ہیں اور لڑکیاں ویسے ہی الحمدللہ لائق ہوتی ہیں۔ لیکن والدین سارے کوشش کر رہے ہیں بوائز کو پڑھا لیں، لڑکی صرف میٹرک کروا کے وہیں ختم کر دیتے ہیں، اس سے آگے کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اس چیز کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دونوں کچھ نہ کچھ ڈاکٹر، انجینئر، کچھ نہ کچھ تو بنے گی نا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے سہارا دونوں بن سکتے ہیں۔ کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے۔ الحمدللہ ہمارے اسکول میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر سسٹم بھی نصب ہے، جس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے ملٹی میڈیا کے ذریعے سکھایا جائے۔ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو سن لیا جائے تو وہ 50 سے 60% تک آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، 50 سے 60%، اور اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو وہ 80 سے 90% آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہے، اور اگر دیکھ اور سن دونوں لیا جائے، جس طرح ہم ملتے ہیں بات بھی کر لی، تو وہ تقریباً 100% انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اسکول میں یہ بھی الحمدللہ ہم ایسا بھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ملٹی میڈیا پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے علاقے میں سب سے بڑا ایونٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں، جس میں بچوں کی آپ نے پرفارمنس دیکھ لی ہے۔ ان کے لیے میرے پاس تو الفاظ ہی موجود نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں۔ کفن سکھایا مرنے کا باقی بندی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے جنم بھی، جینے کا فن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ نفع دینے والا علم پر
زور دیا کہ جس میں آپ کو نفع حاصل ہو جائے. انجمن بھی تم فخر قوم بننا. اچھا زیادہ ذرا آپ کے ذرا تھوڑا سا خوش کر دیا جائے کہ ایک چھوٹا سا چٹکلا. ایک دفعہ ایک مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور اپنا چیک اپ کروا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی پرانی بیماری ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے, آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کہا تو وہ مریض اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں, وہ بیماری باہر بیٹھی ہے, وہ بیماری باہر بیٹھی ہے. اچھا بچوں, ایک دفعہ ایک بچہ بہت تیز تھا تو اس کے والد اس کو سمجھا رہے ہیں, بیٹا جب تو کوئی ایک شرارت کرتا ہے اس وقت باپ کا ایک بال سفید آ جاتا ہے. بچہ بڑے غور سے سننے کے بعد کہتا ہے, اچھا بابا مجھے اب سمجھ آئی, دادا ابو کے اتنے سفید بال کیوں آ گئے ہیں, دادا ابو کے سفید بال کیوں آئے ہوئے ہیں. اچھا بچوں, آخر میں یہی کہ سب کو علم پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں. شکریہ والسلام.